آپ یہ سمجھیں کہ فالج کسے کہتے ہیں۔ فالج جو ہے انسان کے جسم کے کسی حصے کا احساس ختم ہو جانا اور اس کا حرکت کرنا بند ہو جانا، جس کو ہم اپنی زبان میں مفلوج بھی کہہ دیتے ہیں یا فالج بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہے فالج کی تعریف کہ جسم کے کسی حصے کا احساس ختم ہو جانا اور حرکت کرنا جو ہے یہ بند ہو جانا، کہ وہ اپنے آپ حرکت نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ 3 قسم کا فالج ہوتا ہے۔ ایک دائیں طرف کا فالج ہوتا ہے جس میں انسان کا دایاں بازو اور اسی طرح ٹانگ، اور دوسرا جو ہے بائیں طرف کا فالج ہوتا ہے جس میں بایاں بازو اور اسی طرح بائیں ٹانگ، اور تیسرا فالج ہوتا ہے کہ انسان کا نیچے والا جو دھڑ ہے یہ مفلوج ہو جاتا ہے کہ دونوں ٹانگیں ہی احساس بھی چھوڑ دیتی ہیں اور اسی طرح جو ہے حرکت کرنا جو ہے اور وزن کو برداشت کرنا یہ بھی چھوڑ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 قسم کا فالج ہے۔ اب ان تینوں کے بارے میں ڈاکٹروں کا اس کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ خون کے اندر لوتھڑا بنتا ہے اور وہ خون کا لوتھڑا دماغ میں جا کر اس راستے کو بند کر دیتا ہے جس کے ذریعے خون کی سپلائی جا رہی ہوتی ہے۔ اب وہ سپلائی اگر دائیں طرف کے حصے کی بند ہو گئی تو دائیں طرف کا فالج ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف کے حصے کی سپلائی بند ہو گئی تو بائیں حصے کا فالج ہو جائے گا، اور اگر نیچے والے دھڑ کی سپلائی بند ہو گئی تو نیچے والے دھڑ کا جو ہے فالج ہو جائے گا۔ صابر ملتانی صاحب نے اس کو اور طرح بیان کیا۔ صابر ملتانی صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں بلغم بہت زیادہ بن کر جم جاتی ہے، حتیٰ کہ دماغ کے اندر بھی اور باہر بھی بلغم جم جاتی ہے، اور وہ بڑی کثیر تعداد میں بلغم ہوتی ہے، اور وہ بلغم جم کر دماغ کے راستے بند کر دیتی ہے۔ جس جگہ سے خون کا گزر ہوتا ہے، سپلائی ہوتی ہے، وہ راستے بلغم کے جمنے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب امراض و علامات میں جس جگہ پر جمود کا ذکر کیا ہے یا سکتے کا ذکر کیا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ بات بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھائی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بات سمجھ لے تو پھر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی جو بات ہے اور استاد صابر ملتانی صاحب کی جو بات ہے، اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون کا جو لوتھڑا ہے وہ جو ہے راستہ بند کر دیتا ہے دماغ کے اندر جا کر، اور استاد صابر ملتانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ دماغ میں بلغم بن کر جم جاتی ہے، اور بہت زیادہ بلغم جو ہے جم جانے کی وجہ سے خون کے جو راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ اب جو ہے استاد صابر ملتانی صاحب کی بات کو اگر دیکھیں تو پھر جو ہے اعصابی عضلاتی تحریک میں تینوں فالج ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر بلغم کی جمنے کی وجہ سے خون کی سپلائی وہ رک رہی ہے تو وہ دائیں طرف کے حصے کی سپلائی بھی بند ہو سکتی ہے، بائیں طرف کے حصے کی بھی بند ہو سکتی ہے، اور نیچے والے دھڑ کی سپلائی بھی بند ہو سکتی ہے۔ اور جو ڈاکٹروں کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں خون کے اندر لوتھڑا بنتا ہے جو جا کر دماغ کے اندر اس راستے کو بند کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے سپلائی پورے جسم میں خون کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے جب بھی فالج کا علاج کیا جائے تو وہاں پر جو ہے جو علامات ہیں فالج کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ضرور توجہ دینی چاہیے، تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ یہ دماغ میں بلغم کا جم جانے کی وجہ سے خون کی سپلائی بند ہو گئی ہے، یا اسی طرح ڈاکٹروں کے نظریے کے مطابق خون کا لوتھڑا جو ہے اس نے جو ہے سپلائی بند کر دی ہے، یا صابر ملتانی صاحب کا جو دوسرا نظریہ ہے اس کو بھی وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ دائیں طرف کا جو فالج ہے وہ عضلاتی گدی تحریک میں ہوتا ہے، بائیں طرف کا جو فالج ہے وہ گدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، اور نیچے والا دھڑ جو ہے یہ اعصابی جو ہے تحریک میں ہوتا ہے۔ اب جو ہے اس چیز کے اندر فرق کرنے کے لیے اس بات کو ضرور دیکھنا پڑے گا
کہ انسان کو جب بھی فالج ہوا ہے اس کی کیفیت کیا تھی؟ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے، یا بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے، یا اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی اگر انسان خیال رکھے، علامات کا خیال رکھے کہ یہ جو فالج کا مریض ہے اس کو بڑا پیشاب بغیر ارادے کے ہی نکل رہا ہے، یا اس کو قبض کی شکایت ہے، اسی طرح جو ہے چھوٹے پیشاب کا اس کو احساس ہوتا ہے یا نہیں، ان چیزوں کا بھی اگر انسان خیال رکھے گا تو پھر انسان جو ہے اس پوائنٹ پر پہنچ جائے گا کہ اس آدمی کو جو فالج ہوا ہے کیا یہ دماغ میں بلغم جمنے کی وجہ سے، وہ راستے بند ہونے کی وجہ سے فالج ہوا ہے، یا خون کا جو لوتھڑا ہے ڈاکٹروں کے نظریے کے مطابق اس نے جا کر جو ہے راستہ بند کر دیا ہے، اس وجہ سے فالج ہوا ہے، یا جو استاد صابر ملتانی صاحب نے دوسری چیزیں بیان کی ہیں فالج کے متعلق، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو فالج ہوتے ہیں 3 قسم کے، دایاں بایاں اور نیچے والے دڑ کا، اس کا اصل مزاج کیا ہوتا ہے جب یہ ہوتے ہیں، اور دوسرا جو سدے والا مسئلہ ہے یا لوتھڑے والا مسئلہ ہے یا بلغم کے جمنے والا جو مسئلہ ہے اس وجہ سے جو فالج ہوتا ہے، ان سب کے اندر فرق کر بھی ہم سمجھائیں گے، اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھائیں گے۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔